بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگلی اٹھایا کریں بھائی۔ پاکستان کے اندر 3 فرقے پائے جاتے ہیں: اہل حدیث، دیوبند اور بریلوی حضرات۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہم لوگ جب ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں ہم بریلوی کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ اگر ہم بریلوی ہیں، ہمیں کوئی بات اچھی لگی، ہم اہل حدیث کی بھی مان لیتے ہیں۔ ہم جب ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ مکس ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کون سی بات درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، ہمیں بس جو سمجھ لگتی ہے ہم کرتے جاتے ہیں۔ میں آج کی بات بتاتا ہوں۔ آج میں دوپہر ٹائم پارا جب بچے کو سنا رہا تو وہ اس کے گھر سے فون آیا، وہ چلا گیا، 10-15 منٹ کے لیے چلا گیا۔ تو میں نے ایسے ہی موبائل کھولا تو سامنے ایک آ رہی تھی، ویڈیو تھی، لکھا ہوا تھا اس پہ کہ تراویح کو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھاتے۔ تو میں بڑا وہ حیران ہو کے میں نے وہ ویڈیو کھولی کہ یہ کون سا ایک نیا فرقہ ایجاد ہو گیا۔ جب اس سے بولنا شروع کیا کہ تراویح تو قرآن میں نہیں ہے، مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو اذان کا بھی طریقہ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں جو حدیث میں ہیں۔ اب جیسے پوری اذان ہے ہی نہیں قرآن میں، نماز کا طریقہ تھوڑا سا بتایا گیا، باقی اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ تو قرآن میں بھی نہیں بتایا گیا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کوئی جو آپ ٹک ٹاک یا کوئی سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھیں تو ان کے اوپر نہ آئیں۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب کہ نہ نبی نے پڑھائی نہ قرآن میں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ وہ فرقہ تو سمجھ گئے ہوں گے کون سا، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس فرقے کے ہیں آپ اس فرقے کے مولوی کو سنیں، نہ کہ آپ گھومتے رہیں۔ جب آپ گھومیں گے نا تو آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا، آپ کو سمجھ نہیں لگے کہ کون سا بندہ درست ہے کون سا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی سوشل میڈیا سے دین مت سیکھیں۔ سوشل میڈیا سے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہمیں سارا دین سوشل میڈیا سمجھائے گا، نہیں۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہر مسجد میں علماء بیٹھے ہیں۔ آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس مولوی سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں۔ لیکن ہم لوگ اس طرح کے ہیں، ہم لوگ کچھ چھوٹ نکالنے کے لیے کبھی کسی فرقے میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے دین مت سیکھیں۔ لوگ آ کے کہتے ہیں مجھے بڑے کہ جی 8 تراویح ہیں کہ 20 تراویح ہیں، میں کہتا ہوں دونوں ہیں۔ ایک نے مجھے کہا جی تراویحوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آپ سے کوئی کہ جی تراویحیں کہاں پہ ہے؟ قیام اللیل کا لفظ ہے، جی مانتے ہیں قیام اللیل کا لفظ ہے۔ اللہ کے، میں مختصر سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج ذرا بات مشکل میں نے شروع کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دور کے اندر تراویحیں پڑھائیں تہجد کے وقت، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ 3 دن پڑھائیں، یہ آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح کوئی ایسا سین نہیں ہوا، کیونکہ حضرت ابوبکر کے دور کے اندر جنگیں ہوئیں، بہت زیادہ جنگیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی کے فوت ہونے کے بعد لوگ، کوئی کہتا میں نبی ہوں، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر یہ جنگیں لڑتے لڑتے فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر جب جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، کچھ ایک سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ایک سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ بنا کے نماز کھڑی کی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 تراویحیں چلتی آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو خانہ کعبہ بلائے، مدینہ میں بلائے، بولے آمین۔ ادھر بھی تراویحیں 20 ہوتی ہیں۔ 8 جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے 8 پڑھ لیں، جو 20 پڑھتے ہیں وہ 20 پڑھیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ قرآن سننا ہے،
ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے 8 لاکھ روپیہ رکھ دیا جائے اور 20 لاکھ روپیہ رکھ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جو سا دل چاہتا ہے وہ اٹھا لو. ہم انسان ہیں, انسان تو ہوتا ہی بھوکا لالچی ہے. وہ جب دیکھے گا کہ اس کو 20 لاکھ مفت کا مل رہا ہے تو وہ 20 لاکھ اٹھائے گا, 8 لاکھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ 20 تراویحوں کے اندر سجدے بھی زیادہ ہیں, رکوع بھی زیادہ ہیں, رکعتیں بھی زیادہ ہیں, تو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان سجدے میں اللہ کے آگے اپنا ماتھا لگا دیتا ہے. 20 تراویحوں میں اتنے زیادہ سجدے ہیں, 8 میں اتنے کم ہیں. میں آپ کو پکا نہیں کر رہا کہ آپ 20 ہی پڑھیں, آپ کا 8 دل چاہتا ہے آپ 8 پڑھیں, کسی دن 20 پڑھ لیں, پڑھیں صحیح. کیا پتا کہ اگلا سال زندگی میں ہمارا رمضان آئے کہ نہ آئے. تو سوشل میڈیا سے دین مت سیکھیں, علماء سے سیکھیں, دیندار لوگوں سے سیکھیں جن کو دین کا پتہ ہے. ٹک ٹاک پہ دیکھیں گے, یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا پکی بات. میں نے آج وہ پہلی بار وہ ویڈیو دیکھی, میں بھی بڑا حیران ہوا. جی قرآن میں نہیں ہے, نبی نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ نبی نے نہیں پڑھی اور ہم کیوں پڑھیں, وہ کہتے ہیں. تو میں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا, آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے لکھا, میں نے کہا تسی تو قرآن نو ہی نہیں مانتے تو تسی کیوں تراویح پڑھنی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو بات سنی العمل کی اور ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جتنے ہمارے بچے آئے ہیں بڑی شرارتیں کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. جتنی عمر خواتین ہیں جو بھی ان کے دلوں میں نیک خواہشات ہیں, نیک تمنائیں ہیں, اللہ ساری قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ہمت عطا توفیق عطا فرمائے. رحمت کا عشرہ چل رہا ہے, اللہ زیادہ سے زیادہ نیکی اکٹھی کرنے کی ہمت عطا توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھائے, بولے آمین. اللہ ہمیں طواف حرم نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مدینہ بلائے, نبی کے روزے پر حاضری نصیب فرمائے. بڑے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے. مقروض ہیں کچھ حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ قرضہ اتارنے کا سبب عطا فرمائے. جو بھی آپ کے دلوں میں نیک خواہشات ہیں, نیک تمنائیں ہیں, اللہ ساری قبول و منظور فرمائے. جو ہم قرآن سنا رہے ہیں اللہ اس کو اپنی باغ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ حاسدین کے اثر سے الفجر کو محفوظ فرمائے. جب موت کا وقت آئے تو یا اللہ منہ پہ کلمہ طیبہ جاری کری, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.